بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے آج تک کوئی نہیں بچ سکا، لیکن موت کے وقت انسان کا اخلاق اور رویہ اصل امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ یہ خوشخبری صرف زبان سے صبر کرنے والوں کے لیے نہیں بلکہ عملی صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، سلامت رہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، بتائیے، جو لوگ میت کے گھر والوں کو دھکے دے کر ذلیل کریں، کیا وہ اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے، نیکی اور بدی برابر نہیں، تم بدی کو نیکی سے دفع کرو۔ اس لیے اگر ماحول خراب ہو، بدتمیزی ہو، وہاں بیٹھنا فرض نہیں، عزت کے ساتھ ہٹ جانا ہی بہتر ہے۔ میت کے لیے دعا تو ہر جگہ کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر، اچھے اخلاق اور حکمت عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور نوجوانوں، ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اسلام ہمیں صرف نماز روزہ نہیں سکھاتا بلکہ مشکل حالات میں جینے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم تمہیں خوف، بھوک، جان و مال کے نقصان سے آزماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میت کا موقع انہی آزمائشوں میں سے ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔ تو میت کے موقع پر کسی کو نکال دینا، کسی کے ساتھ گالم گلوچ کرنا یا کسی کو ذلیل کرنا نہ شریعت میں جائز ہے نہ انسانیت میں۔ لیکن مظلوم، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ کرے تو کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو لڑے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر اپنے آپ کو قابو رکھے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، لڑائی سے بچیں، بچوں اور عورتوں کو محفوظ رکھیں، کسی سمجھدار بزرگ کو بیچ میں ڈالیں۔ میت کے گھر بیٹھنا میرے عزیز ساتھیوں، تعزیت سنت ہے، لازم نہیں۔ اصل مقصد دعا کرنا، تسلی دینا، صبر کی تلقین کرنا ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہٹ جانا گناہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے بچائے اور صبر عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کر رہے ہیں جو اکثر گھروں کو توڑ دیتا ہے۔ میت کے وقت جھگڑا کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، بدتمیزی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تو ہمیں یہ سکھاتی ہے، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آج کے وقت میں ہماری سوسائٹی کے اندر، پورے معاشرے کے اندر، ہر خطے میں، ہر علاقے میں، ہر گھرانے میں میت کے وقت 3 غلطیاں کی جا رہی ہیں۔ ان 3 غلطیوں میں سے پہلی غلطی یہ ہے کہ شور اور جھگڑا کیا جاتا ہے، اور دوسری غلطی یہ ہے کہ میت کے رشتہ داروں کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ گالم گلوچ کی جاتی ہے، اور ان 3 غلطیوں میں سے تیسری غلطی یہ ہے کہ حق تلفی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تینوں چیزیں شریعت میں ناپسندیدہ ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کا اصول یہ ہے، اور ظلم کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ اس موقع پر طاقت دکھاتے ہیں، یاد رکھیں، طاقت عارضی ہے اور حساب دائمی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا اللہ کے نزدیک قبول ہوتی ہے، لیکن اسلام ہمیں بد دعا سے پہلے صبر اور حکمت سکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اگر ماحول خراب ہو تو وہاں رکنا ضروری نہیں ہے۔ میت کے لیے قرآن کریم کی تلاوت، صدقہ، دعا گھر پر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر جائیداد یا حق کا معاملہ ہو تو شرعی اور قانونی راستہ اختیار کیا جائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، موت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آج ہم زندہ ہیں، کل ہمیں بھی اسی حال میں جانا ہے، تو کیوں نہ ایسا عمل کریں کہ لوگ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، بد دعاؤں میں نہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور مائیں بہنوں، آج میں آپ سے کوئی فلسفہ نہیں، کوئی طویل اور لمبی کہانی نہیں، آج میں صرف اور صرف آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب کسی کے گھر میں لاش پڑی ہو، میت پڑی ہو، تو دل میں اتنی سختی کہاں سے آ جاتی ہے؟ وہ گھر جہاں ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہنسی کی آواز تھی، آج وہاں سناٹا ہے۔ وہ گھر جہاں ماں، بہن، پھوپھی زندہ تھی، آج وہاں ایک چادر میں لپٹی خاموش حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ آیت میرے عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، ہمیں یاد دلاتی ہے آج کسی اور کی باری ہے، کل ہماری باری ہے۔ تو پھر سوچئے، کیا ہمیں یہ حق دیا گیا ہے کہ میت کے موقع پر، موت کے موقع پر کسی کو ذلیل کیا جائے، یا کسی کو رسوا کیا جائے، یا کسی کو گھر سے باہر دھکے دے کر نکال دیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ انسان نہیں تھا؟ یہ ہے میرے بھائیوں اور نوجوانوں اور مائیں بہنوں اسلام، اور ہم کہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔ ذرا آپ سوچی تو صحیح میرے بھائیوں، جس دن نہ گھر ہوگا، نہ زمین ہوگی، نہ طاقت ہوگی، آج ہم جس پر اکڑ کر چلتے ہیں وہ پیسہ نہیں ہوگا، وہاں صرف اعمال ہوں گے، اعمال ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ لیکن اسلام تو ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ گالی کے جواب میں گالی، دھکے کے جواب میں دھکا، بلکہ قرآن کہتا ہے بدی کو نیکی سے دفع کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں نوجوانوں، اگر ماحول زہریلا ہو، وہاں سے ہٹ جانا کمزوری نہیں، وہاں رک کر لڑنا بہادری نہیں۔ ایک لمحہ رک کر سوچے میرے بھائیوں، جس میت کے گھر پر آج جھگڑا ہو رہا ہے، کل اسی میت کی قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا، نہ جائیداد ساتھ جائے گی، نہ مال ساتھ جائے گا، نہ انا ساتھ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ساتھ قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، ایک ساتھ رہتی ہے، وہ ہے عمل۔ تو میرے بھائیوں، اگر آج آپ طاقتور ہیں، آپ کے پاس گھر ہے، زمین ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، تو یاد رکھیے یہ سب عارضی امانت ہے، اور اگر آپ مظلوم ہیں، خاموشی سے ہٹ گئے ہیں، تو خوشخبری سن لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کی سختی کو نرم فرمائے، ہمیں موت کے وقت انسان بنا دے، درندگی سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں ایسا عمل کرنے والا بنا کہ لوگ ہمیں دعا میں یاد رکھیں، نفرتوں میں نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔